السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسن، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انضمام الحق نے کس طرح بلیک میل کیا، کیا دھمکی دی پی سی بی کو، اور پی سی بی کس طرح گھٹنوں کے بل نیچے گر گیا، کیونکہ پی سی بی کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے وہ خود اس کے گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ موقع ہے ورلڈ کپ کا۔ اب ذرا آپ غور سے سنیے گا کہ وہ کیا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جس وقت ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایشیا کپ کے دوران اور ایشیا کپ سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کیا کچھ ہوا تھا، ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ ایشیا کپ آنے سے پہلے کس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سربراہوں کو، چیئرمینز کو بدلا گیا۔ وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ وہاں پر تبدیلی کی جاتی اور کوئی اتنی بڑی تبدیلی چیئرمین کی سطح پر کی جاتی، لیکن پاکستان کے اندر سب کچھ ممکن ہے۔ ایشیا کپ سر پہ ہو، ورلڈ کپ سر پہ ہو، کوئی اور کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، لیکن پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو انضمام والی معاملہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر انضمام الحق کا اتنا ٹیکا ہے، اتنی زیادہ ان کی انوالومنٹ ہے اور اتنی زیادہ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کے اندر بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو منتے اور ترلے کر جس وقت کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا چیف سلیکٹر بننے کو، اس وقت آپ نے پاؤں کے اندر پڑھ کر انضمام الحق کو کہا تھا کہ آپ پلیز چیف سلیکٹر بن جائیں، جتنی تنخواہ چاہیے آپ لے لیں، اور انضمام الحق نے 45-50 لاکھ روپے جو تنخواہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی شرائط کے اوپر کام کروں گا، کوئی میرے معاملات کے اندر نہیں بولے گا۔ ایسا ہی ہوا، اور جب انضمام الحق نے اپنی شرائط کے اوپر کام کیا اور اپنی انوالومنٹ لے کر آیا، اور جب اس نے اپنا کرنے کی کوشش کی تو پھر پی سی بی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پی سی بی نے روکنے کی کوشش کی تو انضمام الحق نے دھمکی دی کہ میں یہاں ریزائن کر کے ابھی جاتا ہوں، اور پاکستان جا کر میں میڈیا کے اندر سب کچھ بتا دوں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اگر میرے بھانجے کو ٹیم کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ معاملات خراب کہاں سے ہوئے تھے؟ انضمام الحق انڈیا جانے کا فیصلہ کیوں کر چکا تھا؟ انڈیا جانے کا انضمام الحق کا وجہ کیا تھی؟ انضمام الحق چیف سلیکٹر ہے، کوئی بھی کرکٹ بورڈ جو ہے اس کا چیف سلیکٹر اس وقت انڈیا کے اندر نہیں بیٹھا ہوا ہے سوائے انڈین کرکٹ بورڈ کے، کیونکہ اجیت اگرکر رہتے ہی انڈیا کے اندر ہیں تو وہ انڈیا کے اندر ہی موجود ہوں گے۔ انضمام الحق پورے 9 کے 9 کرکٹ بورڈ یعنی کہ 8 کرکٹ بورڈ جو ہیں ان میں واحد چیف سلیکٹر ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہے انڈیا کے اندر۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ واحد چیئرمین پی سی بی ہے ذکا اشرف، جو اس وقت موجود ہے انڈیا کے اندر۔ ان لوگوں کی انوالومنٹ، ان لوگوں کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستانی ٹیم آسمان سے اتری ہوئی ہے، یا انڈیا سے پہلے جو میچ ہے، انڈیا کا جو میچ ہے اس کے اندر بہت زیادہ کچھ میں پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، بات دوبارہ بتا کر میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہوں گا۔ انضمام الحق سے یہ والی بات جب کی جانے لگی کہ بھائی ذرا چیئرمین صاحب آپ یہ تو پوچھیں کہ آپ یہاں پر چیف سلیکٹر کے طور پر موجود کیوں ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، آپ کیوں ٹیم ڈائریکٹر کو اور کوچز کو جو ہے وہ اس طرح گائیڈ کر رہے ہیں، اس طرح حکم دے رہے ہیں، آپ کیوں؟ تو جب چیف سلیکٹر نے پوچھنے کی کوشش کی اور اس حوالے سے کوئی تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کی انضمام الحق نے، تو انضمام الحق نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر میں یہاں پر نہیں ہو سکتا تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور اپنا سا منہ اور مسور کی دال لے کے ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ سائڈ کے اندر بیٹھ گئے کہ ہاں یار یہ والی بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اگر میں یہاں پر موجود ہوں تو پھر میں اس کا سوال کیوں کر سکتا ہوں کہ یہ یہاں پر کیوں موجود ہے؟ میرا ہونا بھی یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا ہونا تو ہے ہی سوالیہ نشان، میں یہاں پر کیوں موجود ہوں؟ یہ والی سوال اٹھا اور ہر کسی نے اس والے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ لوگ یہاں پر موجود کیوں ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کوئی جواب نہیں دے پایا۔ پورا جہاز بھر کے پی سی بی جو ہے جس کو نواز سکتے تھے فری فنڈ کے اندر، جس کو اکوموڈیٹ کر سکتے تھے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، سیر کروانا، انڈیا کے اندر گھومنا پھرنا، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھومنا، کھابے کھانا، فری کے کھانے کھانا، یہ عیاشی کرنا جو ہے وہ پی سی بی کے اندر بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں، اور اگر موقع آ ہی گیا تو پورا جہاز بھر کے چیئرمین اور چیف سلیکٹر سب موجود ہیں، اپنے اپنے سارے چھوٹے موٹے جتنے بھی چوڑے چمارے جتنے بھی سارے آگے پیچھے گھومنے والے تھے سب کو لے کر موجود ہیں وہاں پر۔ انضمام الحق نے یہ دھمکی دی کہ اگر امام الحق کو انڈیا کے خلاف میچ کے اندر، کیونکہ مکی آرتھر جو ہے اور ذکا اشرف صاحب بھی اس بارے میں سوچ رہے تھے، اچھا ان جاہلوں کی سوچ دیکھیں آپ، چیئرمین پی سی بی اور ڈائریکٹر پی سی بی ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کو ایک کھلاڑی کو ٹیم کے اندر شامل کرنا ہے، اس کا نام ہے فخر زمان۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف اور ڈائریکٹر مکی آرتھر جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا پائی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے،
یہ اگر آپ لوگ ذرا سوچیں ہیں، ایک کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اور ایک کرکٹ بورڈ کا ڈائریکٹر جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہماری ٹیم کے اندر اس بندے کی جگہ بنتی ہے، یا ہم نے آئیڈیا لگایا، کچھ بھی ہے، انہوں نے اپنا حساب لگایا کہ بھائی اس بندے کے اندر ٹیم کے اندر شامل ہونا چاہیے. ڈائریکٹر ٹیم کا اور چیئرمین پی سی بی اس بندے کو ٹیم کے اندر شامل نہیں کروا پائے. آپ ذرا ان لوگوں کی ویلیو دیکھیں، ان لوگوں کی اوقات دیکھیں پی سی بی کے اندر، ان لوگوں کی اوقات کیا ہے. یہ لوگ اس بندے کو یعنی کہ فخر زمان کو ٹیم کے اندر شامل نہیں کروا پائے. یہ ان لوگوں کی اوقات ہے 2 ٹکے کی. یہ ڈائریکٹر بنے پھر رہے ہیں، یہ چیئرمین پی سی بی بنے پھر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ان لوگوں کی تنخواہوں کی مد میں. بے شک زکا اشرف کچھ بھی بولے کہ میں 1 روپیہ نہیں لیتا، سارا بھی آڈٹ کرواؤ، سارا اس کا جو خرچہ ہے، جو آنے جانے کا خرچہ ہے، بے شک یہ تنخواہ نہیں لے رہا ہے. تنخواہ سے زیادہ یہ جو ٹی اے ڈی اے وغیرہ کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر جتنا اس کا خرچہ آ رہا ہے نا، وہ تنخواہ سے 1000 گنا زیادہ ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیے. ابھی آڈٹ کروائیے پی سی بی کا، یہ انتخابات بھی نہیں کروا رہا ہے، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے پی سی بی کے اوپر. اور یہی چیز نجم سیٹھی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہٹانا پڑا. اب اس کو دھکے مار کے ورلڈ کپ کے بعد، یا ہو سکتا ہے ورلڈ کپ سے پہلے، ورلڈ کپ کے درمیان میں ہی اس کو دھکے مار کے، یہی اوقات ہوتی ہے پاکستانی لوگوں کی کہ جب تک ان کو دھکے مار کر ٹیم سے، یہی بابر اعظم بھی کر رہا ہے، جب تک ٹھڈا مار کے ٹیم سے باہر نہیں کیا جائے گا نا، جب تک یہ چپکے رہیں گے. وہ پی سی بی سے چپکا رہے گا، یہ ٹیم سے کے ساتھ چپکا رہے گا، یہ کیپٹن شپ کے ساتھ چپکا رہے گا. اوقات ان لوگوں کی یہ ہے کہ ہم کو ابھی تک پیچھے ٹھڈا نہیں پڑا ہے، اس لیے ہم اپنی جگہ پہ موجود ہیں. غیرت ویرت تو ان لوگوں کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. غیرت وغیرہ تو ان لوگوں سے دور تک چھو کر بھی نہیں گزری کہ ان لوگوں کو غیرت ہی آ جائے کہ بھائی میں ایک اخلاقی جواز نہیں رکھتا ہوں اس عہدے پہ بیٹھنے کا، اس لیے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں جو ہوں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہوں. یہ بغیرتی ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، غیرت مندی تو ان کے اندر چھو کر بھی نہیں گزری. تو یہ لوگ ٹھڈا مارے، ٹھڈے کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھڈا جب تک نہیں آئے گا ان لوگوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا. اب انضمام الحق جو ہے وہ پورے چیئرمین کو اور ڈائریکٹر جس کے بارے میں جس نے کہا تھا کہ یہ اس کی انوالومنٹ ٹیم کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مین پھڈا جو ہوا تھا. اب یا تو ڈائریکٹر جائے گا، ڈائریکٹر ہو سکتا ہے غیرت مندی کا مظاہرہ کر دے کیونکہ وہ بغیرت نہیں ہے، وہ گورا ہے، اور گورے عموماً پاکستانیوں کی طرح بغیرت نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے وہ 20 ٹیم کے اندر ہی، 20 ورلڈ کپ کے اندر ہی ٹیم کو چھوڑ کر چلا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی بغیرتی کی طرح اپنے پورے ڈالرز وغیرہ ورلڈ کپ تک کا پورا اتنا جتنا بھی کوٹا ہے وہ پورا کرے، اپنے ڈالر اکٹھے کرے اور جائے اپنی کاؤنٹی کے اوپر توجہ دینا شروع کر دے گا. جیسے پہلے دے رہا تھا، اس کو وہاں سے بھی ڈالر کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی مل رہے تھے. اس نے یہاں پہ تو اتنا زیادہ پاکستان کرکٹ کے اندر تو اس کا زیادہ اتنا نہ یہ اس کا انٹرسٹ تھا. نجم سیٹھی گھسیٹ کے اس کو لے کر آیا تھا کہ کسی بھی طرح تم آ جاؤ، بلا وجہ یہاں پر جو ہے معاملات جو ہے. اور ہو سکتا ہے اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے اس کے اندر نجم سیٹھی کا بھی کوئی حصہ ہو، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. معاملات یہ ہیں کہ اب انضمام الحق جو ہے وہ پورے کرکٹ بورڈ کو چلا رہا ہے، اور اپنے بھانجے کو ٹیم کے اندر رکھنے کے لیے اس نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، اور وہی ہوا. اس کا بھانجا کھیلا، 30 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا. گھنٹہ کوئی پاکستانی ٹیم کتوں کی طرح ہار گئی، کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ بضد ہے کہ پورا ورلڈ کپ جو ہے وہ میرا بھانجا کھیلے گا. فخر زمان کو اگر کھلانا ہے، امام الحق کو ڈراپ نہیں کرنا، عبداللہ شفیق کو ڈراپ کرو یا پھر سعود شکیل کو ڈراپ کرو، کسی کو بھی ڈراپ کرو. یہ بیٹھا ہوا ہی اس وقت اسی لیے ہے کہ یہاں پر مجھے اپنے بھانجے کو کھلانا ہے. مین مسئلہ یہی ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر یا تو اس سے پھڈا کر چکا ہے، پہلے بھی کر چکا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑا کلیش ہو سکتا ہے اور ہم آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. چیئرمین پی سی بی اپنا منہ لے کر واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح واپس میں آ جاؤں. ہو سکتا ہے آ بھی گیا ہو، اور 2 ٹکے کی اس کی اوقات ہے ٹیم کے اندر. ڈائریکٹر وغیرہ سب کچھ جو ہے، کوئی بھی اس کی جو ہے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اب چیئرمین پی سی بی جو ہے وہ کپتان بابر اعظم کو ہٹانے کے لیے کیا گیم کھیل رہے ہیں، یہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس وقت تک کے لیے اتنا ہی کہ انضمام الحق جو ہے وہ اپنے بھانجے کو کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ کے اوپر لگا چکا ہے، ساری کشتیاں جلا چکا ہے. اور اگر وہ چیف سلیکٹر ہے تو صرف امام الحق کی وجہ سے ہے. اگر امام الحق کو کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ڈراپ کیا گیا، انضمام الحق اپنا بوریا بستر گول کرے گا، ایک بڑی سی پریس کانفرنس کرے گا پاکستان کے اندر اور سارا کٹا چٹا کھول دے گا. اگر امام الحق کو ٹیم کے اندر رکھا گیا تو انضمام الحق خاموشی سے بیٹھا رہے گا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ہے پی سی بی کے اندر ورلڈ کپ کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے. آپ تصور کیجئے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور پی سی بی کے اندر کس طرح کی خرافات چل رہی ہے. ذرا بتائیے گا آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر
کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس کی کتنی اوقات ہے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.